شرک شرک بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا صرف اور صرف جہنم ہے۔ شرک کبیرہ گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یعنی جب آپ شرک کرتے ہیں، آپ اگر مسلمان ہیں اور اگر آپ شرک کر رہے ہیں تو آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اسلام سے باہر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کی موت ہوتی ہے تو پھر آپ سیدھے آپ کے لیے جہنم ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں بتایا ہے، بنی اسرائیل کو ہی بتایا جا رہا ہے جو عیسائی ہو گئے تھے، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا لیا تھا، تو ان کو کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، یعنی جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو بھی شرک کرے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے ایک ہے۔ اب یہ جو ہے عیسائی کیا کہتے تھے، ٹرینیٹی کا کانسیپٹ تھا ان کے اندر، کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی تینوں جو ہیں یہ جو ہے خدا ہیں لیکن الگ الگ فارم میں ہیں، یعنی ایک ہی خدا ہے لیکن یہ تین الگ الگ فارم میں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے ایک ہے، حالانکہ اللہ تو وہی ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اگر وہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہیں آئیں گے تو ایسے کافروں کو دردناک عذاب آلے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 72 اور 73 ہے، جس میں کہا گیا کہ شرک کرنے کے بعد ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے۔ اور یہاں بنی اسرائیل کا جو دوسرا گروپ ہے، جو نصارہ، جو عیسائی، اس کے عقیدے کو رد کیا گیا کہ یہ جو ایسا کر رہے ہیں، یہ جو ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے، اور مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ، ایک گروپ تو کہتا ہے مسیح علیہ السلام جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، ایک گروپ کہتا ہے کہ نہیں، وہ خود ہی خدا تھے، تو خدا جو ہے وہ تین الگ الگ فارم میں ہے، تو وہ خدا تھے۔ تو اس طرح سے جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے جنت حرام ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ پہلا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین جو بھی آپ سے بات کہیں وہ بات ماننا ضروری ہے، ان کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ نافرمانی صرف اس کیس میں ہوگی جب کسی کے والدین اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہیں، جو شریعت کے خلاف کام کریں، ایسا کوئی کام کہیں جو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، تو پھر والدین کی نافرمانی کی جائے گی، نہیں مانی جائے گی ایسی بات۔ لیکن اس کے علاوہ والدین کوئی بھی بات کہیں تو ان کے آگے حکم ہے کہ اپنے جو پر ہیں ان کو جھکا کے رکھو، یعنی اپنے کندھے جو ہیں ان کو جھکا کے رکھو والدین کے سامنے، ان سے اف تک نہ کرو، ان کی خدمت کرو، جب وہ بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ تو اتنا بڑا درجہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب اللہ نے اپنا کہا اللہ کی عبادت کرو، اسی کی فوراً بعد کہا کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اور یہ ہمیں بہت ساری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا ہوتا ہے، اور والدین میں بھی باپ سے 3 درجہ بڑا جو درجہ ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر وہ دودھ پلاتی ہے، اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تکلیف برداشت کرتی ہے، تو اس وجہ سے 3 درجے جو ہے باپ سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عبادت کے لیے کہا
تو پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے قرآن میں۔ تو یہاں پر اسی لیے شرک جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے، اور والدین کی نافرمانی والدین کے ساتھ ظلم ہے۔ تو کہا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے دنیا کا؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کرنا۔ اب دیکھیں، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ اب جھوٹی گواہی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جا کے کورٹ میں ہی گواہی دیں۔ ہر وقت ہم جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھتا ہے اچھا یہ کیا ہوا تھا، اس کا تمہیں پتہ ہے نا، اور اس ٹائم جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بھی جھوٹی گواہی دینا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح سے ہم کبیرہ گناہ کر دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم جو ہے وہ جھوٹ بول کر اس طرح سے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہمارے اکاؤنٹ میں وہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے چھوٹی سے چھوٹی، اسی لیے کہا گیا نا مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں جھوٹ بولنا الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے جب یہ سورہ بقرہ سٹارٹنگ کی تھی تو شروع میں ہی بتا دیا گیا، شروع کی ہی آیتوں میں، کہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ منافقت کی صفت ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بتا رہے تھے تب تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے بیٹھ گئے، یعنی ٹکے ہوئے بیٹھے تھے۔ جب اپنی یہ حدیث بیان فرمائی تو اب بیٹھ گئے اٹھ کے، اور بار بار یہ بات ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے دل میں کہا کاش کاش اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ یعنی جب عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کوئی خاص بات ہوتی تھی تو وہ اس کو بہت ریپیٹ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی ریپیٹ کی، جھوٹی گواہی دینا، یہ جھوٹی بات کرنا، اور یہ سب اتنی بار ریپیٹ کی کہ صحابہ ڈر گئے بہت زیادہ کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ اب وہ ان کو خوف محسوس ہو رہا تھا اس چیز سے، تو انہوں نے خواہش کی کہ آپ چپ ہو جائیں، اب آپ نہ بولیں۔ کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ یہ جب حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو یہ سوچا کریں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کیسے سوال کرتے تھے، اور ہم جاتے ہیں ہم علماء سے کیسے سوال کرتے ہیں، زکوٰۃ، اس میں زکوٰۃ کتنی بچ سکتی ہے، ہم زکوٰۃ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ہر چیز میں اپنا فائدے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ کر لیں تو اس سے ہمیں کیسے فائدہ ہو سکتا ہے، شیئرز میں انویسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ڈیبنچرز میں کرنا چاہیے، یہ تو حلال ہے یہ حرام ہے، ہم یہ سوال کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کیسے سوال کرتے تھے، ان کے سوال دیکھیے آخرت والے سوال ہوتے تھے جس سے وہ آخرت میں بچ جائیں، اور ہمارے سوال کیسے ہوتے ہیں جس سے ہماری دنیا اور اچھی ہو جائے، ہمیں اور دنیا کے فائدے مل جائیں، ہم ایسے سوال کرتے ہیں۔ اور صحابہ کیسے سوال کرتے تھے؟ تو صحابہ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کہ اللہ کے نزدیک کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ ان کو فکر ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، ان کو ہر وقت صرف اللہ کی رضامندی چاہیے ہوتی تھی کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے ذرا بھی یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، عبادت بھی پھر اسی کی ہونی چاہیے نا، اور اس کے ساتھ اگر شرک کرو گے، اب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو تمہیں پلا رہا ہے، جس کی ہوا میں تم سانس لے رہے ہو، جو تمہیں رزق دے رہا ہے، جو تمہیں صحت دے رہا ہے، ہر چیز، جو تمہیں اولاد دے رہا ہے، جو تمہیں خوشیاں دے رہا ہے، سب کچھ وہ دے رہا ہے، اور جب محبت تم کسی اور سے کرو، محبت تم کسی ولی سے کرو، محبت تم جا کے کسی قبر والے سے کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو برا نہیں لگے گا کہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ، اور شکر تم کسی اور کا ادا کرو، کہ قبر والے سے کہو کہ ہاں تم نے مجھے اولاد دی، اور اس کا شکر ادا کرو، اور اس سے محبت کرو زیادہ جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو برا لگے گا ہی نا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود جو شرک بھی کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیے جاتے ہیں، ان کی بھی سب چیزیں، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، دنیا میں دیتے ہیں، ان کے اچھے کاموں کا بدلہ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر آخرت میں یہ سب نہیں ہوگا۔
آخرت میں پھر ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی. وہاں پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کریں گے کسی پر جو شرک پر مرا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت موقع دیے زندگی میں، اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آنکھیں دی، کان دیے، اس کو کائنات کی ایک ایک چیز نظر آتی ہے. جو بھی انسان تھوڑی بھی سمجھ رکھتا ہے اس کو دکھائی دیتا ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا صرف ایک ہی اور ایک ہی خدا ہے. دو خدا نہیں ہو سکتے، تین خدا نہیں ہو سکتے. سب کو نظر آتا ہے. اس کے بعد بھی جو شرک کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں کسی سے اس کو پھر معاف نہیں کریں گے، نہ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی اس نے پیدا کیا ہے اور تم کسی اور سے محبت کرو. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، ہاں واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. پھر میں نے عرض کیا، شرک کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ اب دیکھیں صحابہ کو کتنی فکر ہوتی تھی کہ شرک کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی. آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے جو ابورشن کروا دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں 2 بچے چاہیے، ہمیں تیسرا بچہ نہیں چاہیے، چوتھا بچہ نہیں چاہیے. اگر بچہ ہو گیا تو ہم اس کو کیسے پالیں گے، کیسے ہم اس کی اسکول کی فیس دیں گے، کیسے سنبھالیں گے. تو وہ بچے کو مار دیتے ہیں. تو یہ جو ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر میں نے عرض کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اپنے ہمسائے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. یہ تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ جو ہمسایہ ہوتا ہے، جو پڑوسی ہوتا ہے، اس کی عزت کی، اس کی مال کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا پڑوسی جو ہے اس کے گھر کی، اس کی سب چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے آپ کو. اور اگر کوئی اس کی ہی بیوی کے ساتھ زنا کرے، یعنی خیانت کرے، تو پھر یہ سب جو زنا، انسان ایک زنا کرتا ہے اور جو یہ زنا کرتا ہے تو یہ بہت زیادہ اس کا جو گناہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایک آپ کو حفاظت کرنی تھی اور آپ نے اسی میں خیانت کی. تو تیسرا یہ سب سے بڑا گناہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. حدیث آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورہ انعام کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم یہ نازل ہوئی، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو الگ نہیں کیا، یعنی ایمان لائے اور ظلم بھی کیا، نازل ہوئی، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر بہت گرا گزری. وہ بہت پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی ہے، اب ہم کیا کریں، اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ صحابہ جو ہیں پریشان ہو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے بلکہ شرک ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد تم شرک کرو گے تو وہ سب سے بڑا ظلم ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید میں لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا؟ سورہ لقمان میں جب لقمان جو تھے وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی تو یہاں پر یہ جو آیت ہے سورہ انعام کی آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ اس بارے میں ہے کہ شرک، ایمان کے ساتھ جو شرک لائے گا وہ سب سے بڑا ظلم کرے گا. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا گناہ شرک ہے. یعنی شرک سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو سب سے صبور ہے نا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں. ہم انسان شرک بھی کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بس صبر کرتے ہیں اس پر. مشرک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے عافیت میں رکھتا ہے، روزی دیتا ہے. یعنی شرک دیکھیں کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو عافیت بھی دیتا ہے اور انہیں روزی بھی دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا صبر ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا رہا ہے، لیکن آخرت میں اس کی کوئی ان کو معافی نہیں ملے گی. اسی لیے ہمیں بار بار قرآن میں بتایا گیا کہ شرک سے بچو، شرک سے بچو، تاکہ ہم آخرت کی سزا سے بچ جائیں. شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو اللہ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ گالی دے رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے اور اس کے لیے مناسب نہ تھا
ابن آدم نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ رہا اس کا مجھے جھٹلانا تو وہ اس کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز دوبارہ نہیں پیدا کرے گا۔ یہ جھٹلانا ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا کہ نہیں بس یہ زندگی بس ایک یو لیو اونلی ونس، یہ کہا جاتا ہے نا، سلوگن ہے کہ تم تو یہیں جیو گے یہیں مرو گے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے تو وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے، جیسا کہ اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، یعنی جو دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جب اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ جھٹلانے کی بات نہیں ہے، پھر بھی بندہ جھٹلاتا ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ بے نیاز ہے، حالانکہ میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے، نہیں میرے برابر کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے کرسمس پر جو ہے ہمیں وش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کرسمس کے پیچھے جو ان کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ کے بیٹے، جو ایک گروپ ہے کرسچنس کا، سب نہیں مناتے کرسچنس بھی، جو ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہے اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں وش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم وش کر رہے ہوتے، جب ہم کسی کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں برکت ہو، اور ہم آپ کے اس کام کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کام میں آپ کی برکت ہو، یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ریاکار کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دینے سے انکار کر دے گا۔ ایک اور قسم کا جو شرک ہوتا ہے جو چھوٹا شرک کہلاتا ہے، وہ ہے ریاکاری کرنا۔ ریاکاری کرنا یعنی دکھاوا کرنا، کوئی بھی نیک اعمال کرنا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کرنا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا۔ انہیں نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ کہلوانے کے لیے کہ سب کہیں کہ یہ تو بہت نمازی ہے۔ روزے رکھنا سب کو دکھانے کے لیے کہ میرا روزہ ہے، سب کو بتائیں کہ آپ میرا روزہ ہے، یعنی سب لوگ آپ کی تعریف کریں، یہ دل میں نیت ہو۔ جو بھی اچھا کام کریں یہ سوچ کے کریں کہ سب لوگ جو ہے میری بہت تعریف کریں، تو وہ بھی ایک قسم کا شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے وہ اللہ کے لیے کام نہیں کیا ہے، وہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ تو ایسا عمل بھی جو ہے اعمال بھی قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، جس میں شرک ہو جائے، یعنی آپ نے شریک کر لیا نا اللہ کی عبادت میں، کسی اور کو بھی شریک کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اسی کو دے دو، یہ جو تم نے عبادت کی ہے نا وہ تم اسی کو دے دو، مجھے تمہاری ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سے زیادہ ڈرانے والی چیز شرک اصغر ہے۔ اس کو ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا شرک۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریا، دکھاوا۔ قیامت کے روز جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ریا میں مبتلا لوگوں سے کہیں گے، یعنی جنہوں نے اپنا جو عمل جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا، ان سے اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نیک عمل کرتے تھے، اور پھر دیکھو ان سے تمہیں کیا جزا ملتی ہے۔ یعنی اب جب بدلے کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن تو بدلے کا دن ہوگا، تو وہاں ہر چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا۔ تو یہ جو اچھے کام ہوں گے، انسان ایکسپیکٹ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کچھ بدلہ دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ جاؤ تم لوگوں کے پاس سے جاؤ، انہی سے بدلہ لو، تم نے یہ کام ان کے لیے کیا تھا نا۔ تو اس ٹائم جو ہے انسان کے لیے کتنا خسارہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم جب قرآن مجید اور یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں تو ہم ان سب چیزوں سے بچتے ہیں۔ شرک انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے بچو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ 7 ایسے ہلاک کرنے والے گناہ ہیں جو ہم کو یاد ہونے چاہیے، بالکل ہمیں بار بار ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، جادو جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے، جادو کروانا، کرنا، الٹوانا، یہ سب جو ہے بہت بڑے گناہ ہیں۔
ہلاک کر دیں گے یہ انسان کو قیامت کے دن۔ یا جو اسلام ہے اس میں ہے کہ جو جادو کرے اس کو جان سے ختم کر دو۔ اتنا بڑا یہ جادو جو ہے یہ شیطان کا ہے، شیطان کا کام ہوتا ہے، شیطان جادو کرتا ہے یہ۔ تو یہ سب جو ہے جادو اور یہ سب چیزیں گنڈے اور تعویذ اور یہ سب شیطانی عمل ہے۔ تو اس لیے جادو کرنا ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے۔ پھر ناحق کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، یعنی کسی ایک معصوم انسان کی جان لینا جو ہے وہ بھی ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ پھر یتیم کا مال کھانا، کوئی یتیم بچہ ہے اس کا جو ہے اس کے باپ نے جو اس کے لیے پیسہ چھوڑا ہے اس پر آپ جا کے قبضہ کر لے۔ پھر سود کھانا جو ہے، انٹرسٹ لینا دینا دونوں آ جاتا ہے اس میں۔ انٹرسٹ کی لکھا پڑھی کرنا، بینک میں جاب کرنا، یہ سب اسی میں آ جاتا ہے۔ پھر میدان جنگ سے بھاگنا۔ پھر بھولی بھالی مومنہ عورت پر تہمت لگانا، یعنی زنا کی تہمت لگانا، اس کا اس سے افیئر چل رہا ہے، اس کا یہ چل رہا ہے، اس طرح سے اس پر جھوٹا الزام لگانا، یہ بھی ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائی، جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیا اور قریش کی 6 آدمیوں کے لیے بد دعا فرمائی، جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور عقبہ بن ابی معیط شامل تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو بدر کے میدان میں اس حال میں دیکھا کہ دھوپ سے ان کے جسم کالے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ بہت گرم دن تھا، یعنی وہ ان کو وہاں وہ مارے گئے تھے اور ان کے جو جسم تھے وہ بالکل کالے پڑ گئے تھے۔ شرک کرنے والا جہنمی ہے، جو شرک کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو شریک بناتا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دینا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ایسے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے۔ کسی نبی یا ولی کے ساتھ قریبی تعلق بھی مشرک کو جہنم سے کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اگر آپ کا کسی نبی سے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کسی ولی کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک پیپر لکھ کے دے دیں گے اور قبر میں ڈال دینا تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی نبی، جب آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ کیئر کس نے کی؟ ابو طالب نے، جو آپ کے چچا تھے، آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیا، جن سے آپ کی دوستی تھی ان سے دوستی کی، جن سے دشمنی تھی دشمنی کی، لیکن ایمان نہیں لائے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ جبکہ ان کی نیکیوں سے زیادہ نیکی تو کسی کی ہو نہیں سکتی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی اور آپ کا اتنا ساتھ دیا، لیکن وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، تو پھر اس سے زیادہ کون نیکی کرے گا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی نبی یا ولی کی قریبی تعلق بھی ان کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو اس حال میں دیکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ کون تھے؟ آزر تھے، وہ بت بناتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پوری زندگی سمجھایا لیکن وہ نہ مانے اور ان کی شرک پر موت ہوئی۔ تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، میں نے دنیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو۔ اپنے باپ سے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں کہا تھا نا کہ میری نافرمانی نہ کرو۔ آزر کہے گا، آزر جو ہے ان کا باپ، اچھا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کریں گے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کرے گا، لیکن اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرے باپ میری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے،
میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ آپ امیجن کریں، وہ اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل، اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی ان کے باپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، تم اپنے دونوں پاؤں کے نیچے دیکھو کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ غلاظت میں لت پت ایک بچھو ہے، جسے فرشتے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ یعنی ان کے باپ کو بچھو بنا دیا جائے گا تاکہ ان کو رسوائی نہ ہو، کوئی انہیں پہچانے نہ، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہونا بھی کام نہ دے گا، کیونکہ شرک پر موت ہوئی ہوگی۔ قیامت کے روز مشرک روئے زمین کی ساری دولت دے کر بھی جہنم سے نکلنا چاہے گا، لیکن ایسا ممکن نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اگر تمہارے پاس پوری دنیا کی دولت ہو، زمین بھر کر سونا ہو، تو کیا تم مجھے دو گے؟ اور اس جہنم سے نکلنا چاہو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں، میں سب کچھ دے کر بھی جہنم سے نکلنا چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تو تم نے سے دنیا میں بہت تھوڑا سا مانگا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو نہیں کہتے ہم سے کہ اپنا سارا مال اٹھا کے دے دو، وہ تو صرف اتنا کہتے ہیں نا کہ شرک نہ کرو۔ کتنی زکوٰۃ بھی آپ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ ہم سے زکوٰۃ بھی کتنی کم ہے، 2.5%، بس اتنا سا دینا ہے اللہ کے راستے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت بہت ساری چیزیں نہیں مانگتے۔ اور نماز بھی جو پڑھنے کا کہتے ہیں، نماز میں بھی ہمارے کتنے فائدے ہیں۔ ایک تو ہم دن میں 5 بار جھکتے ہیں، تو اس سے ہماری باڈی کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ پھر دوسرا، ہمیں 5 وقت اللہ سے ملاقات کرنے کا، اللہ سے بات کرنے کا، اللہ سے اپنی پرابلم ڈسکس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تب ہم اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو نماز میں بھی کتنا فائدہ ہے۔ پھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں، آپ دیکھیں ابھی جس کو نوبل پرائز ملا ہے ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے، جو جاپان کا ہے، اس کو کیوں ملا؟ اس نے یہ ڈھونڈا ہے کہ اگر کوئی اتنے دن روزے رکھے گا، یعنی فاسٹنگ کرے گا، تو اس کو کینسر نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے کتنے سال، 14 سال پہلے ہم پر فرض کر دی۔ اور پہلی امتوں پر بھی روزہ تھا، وہ بھی امتیں جو تھی پہلے وہ بھی روزہ رکھتی تھی، کہ اگر ہمیں 1 مہینے کے روزے ہمارے اوپر کمپلسری کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس طرح سے ہماری باڈی جو ہے فٹ رہے گی۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کتنا ہمارا تقویٰ بڑھتا ہے، اور ہر چیز، مطلب اللہ کی جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہ سب میں صرف ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے، ہر چیز میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ دھلتے ہیں، ہمیں ہمارے جو دل پہ سے بوجھ ہٹتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پر ایک بوجھ پڑتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہمارا بوجھ وہ ہلکا ہوتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کی عبادتیں وہ سب ہمارے ہی بھلے کے لیے۔ تو اگر انسان کو صرف اتنا سمجھ میں آ جائے کہ جو بھی قرآن میں جو بھی حکم ہے، جو بھی ہے ہمارے بھلے کے لیے، تو انسان اس کو خوشی خوشی بھی کرے اور اللہ سے اسے اور محبت ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس دوزخی سے فرمائیں گے جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ اگر تیرے پاس اس وقت زمین کی ساری دولت موجود ہو تو کیا تو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں ضرور دے دوں گا۔ اس کو جہنم میں جل رہا ہوگا، جہنم میں کی جو آگ ہوگی وہ ہماری آگ کی جیسی نہیں ہوگی، یہاں سے بھی 70 ٹائمز زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دنیا میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، میں تو تم سے بہت کم چیز مانگی تھی، اب تم اتنی ساری چیزیں دینے کو تیار ہو رہے ہو اس عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد، لیکن دنیا میں تو میں نے تم سے بہت تھوڑا مانگا تھا، یہ وہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے میری یہ بات نہیں مانی اور میرے ساتھ شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیزیں بہت زیادہ ناپسند ہے۔ مشرک سے دین امور کو متاثر کرنے والے تعلقات رکھنا منع ہے، یعنی کسی بھی مشرک سے ایسی دوستی کرنا جس سے کہ آپ کا دین اس سے متاثر ہو، یعنی دین پر آپ کے اثر پڑے۔ یعنی اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تھے تو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ نہیں رہنا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، کلچر مکس ہو جاتا ہے، کلچر مکس ہو جاتا ہے تو جانے انجانے ہم شرک کرنے لگتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے ایسے تعلقات رکھنا مشرک سے جس سے آپ کے دین کو فرق پڑے، آپ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں، منع ہے۔ حضرت جریج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔
بیعت لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ قسم کھاتے تھے کہ ہاں ہم کلمہ پڑھتے تھے، اور کچھ باتیں تھی کہ اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور یہ چیزیں پہ بیعت لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کروں، مجھے شریعت بتا دیجیے، انہیں کیا جو اسلام ہے اس کی شریعت کیا ہے، انہیں کیا لاز ہیں، کیا باتیں ہیں جو مجھے ماننی ہوں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھ سے اس شریعت پر بیعت لوں گا۔ کیا تھی وہ شریعت، کیا رولز تھے؟ کہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گا، پہلی بات نماز قائم کرے گا، تیسری بات زکوٰۃ دے گا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرے گا، اور مشرکوں سے الگ رہے گا، کیونکہ مشرک جو تھے زیادہ تر جو تھے وہ سب ان کے رشتہ دار ہی تھے۔ جتنے بھی مسلمان ہو رہے تھے ان کے جتنے باپ بھائی بیٹے وہ سب کیا ہوتا تھا، فیملی کا ایک ممبر جو تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا، باقی جو ممبرز تھے وہ مشرک رہتے تھے، یا کبھی 2 ممبر مسلمان ہو جاتے، تو اس طرح سے ہو رہا تھا۔ تو مشرکوں سے الگ رہے گا، انہیں اپنے ان رشتہ داروں سے جو شرک کرتے ہیں ان سے الگ رہے گا۔ ایسی جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا یا کیا جا رہا ہو وہاں جائز عبادت کرنا بھی منع ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں پر آپ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، آپ کو کوئی بھی عبادت ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بونا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے بونا پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، اپنی نظر پوری کروں یا نہ کروں؟ آپ سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا وہاں زمانہ جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں مشرکوں کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نظر پوری کرو، اور یاد رکھو اللہ کی نافرمانی والی نظر پوری کرنا جائز نہیں، یعنی کوئی ایسی نظر انسان نے مانی ہو جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، جیسے کسی نے مانا ہو کہ یہ کام ہو جائے گا تو ہم اس درگاہ پر جا کے چادر چڑھائیں گے، اب اس طرح کی نظر مانی ہو تو اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، تو ایسی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسی نظر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر نظر نہیں پوری کی جائے گی، اور ایسی نظر بھی پوری نہیں کرنا چاہیے جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ جیسے حجۃ الوداع کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے اس کے بیٹے جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے تھے، تو آپ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نظر مانی ہے کہ میں اس طرح سے حج کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی نظر نہیں ہوتی ہے کہ جو انسان جو ہے اپنے اوپر ہی ظلم کرے، تو ایسی نظر بھی نہیں پوری کرنی چاہیے جس پر اپنے اوپر ہی ظلم ہوتا ہو۔ یہ سب جاہلیت میں اس طرح سے نظر مانی جاتی تھی، پھر یہ نظر جو ماننا ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، یعنی ہم کنڈیشن لگاتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا تو ہم یہ کام کریں گے، تو جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی کر کے اللہ سے دعا کر لیں، جب صدقہ کر کے اللہ سے دعا کریں تو وہ چیز زیادہ اچھی ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں، تو پہلے ہی روزہ رکھ لیں، پہلے روزہ رکھ کے اللہ سے دعا کر لیں، تو اس طرح سے نظر ماننا بھی جائز نہیں۔ تو یہ شرک کی کچھ حدیثیں تھیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہر قسم کا شرک سے بچنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جس سے شرک ہوتا ہے۔